تو پھر اب آپ فخر سے کہیں کہ کتنا پیارا نبی ہے ہمارا نبی، ہے نا، کہ ہر ایک ذرہ کمالات پیغمبر بول دیتا ہے، اور رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے۔ اور نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں، نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں، آگے والا مصرع میں بہت آہستہ سے بولوں گا، دیکھوں گا میری آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے، کہ نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں، سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے، سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے۔ تو پھر ایک دوسرا شاعر کہتا ہے کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ اور کون کہتا ہے کہ غیروں پہ ٹال دیتا ہے، احمد سبی کو آمنہ بی بی کا لال دیتا ہے۔ اور سکھایا تھا بچپن میں میری ماں نے مجھے، نبی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ پھر ایک اور شاعر کہتا ہے کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں، کیسا آگے دیکھیں گے آپ، خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ برادران توجہ ادھر میرے بھائی، میں نے پچھلے جمعے کو بات کہاں چھوڑی تھی؟ ربیع بن سلیمان، یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو کہیں پیار سے محبت سے سبحان اللہ۔ ربیع بن سلیمان ان سید زادیوں غریب بچیوں کے پاس جا کے جب سید زادی کی زبانی داستان سنی، ربیع بن سلیمان کہتے مجھے ایسا لگا کہ زندگی کا سارا نشہ نچوڑ کے رکھ دیا ہو، ایسی دردناک کہانی ان بچیوں کی سننے کے بعد کلیجہ کانپ گیا، سنبھالے نہ سنبھال پا رہا تھا اپنے آپ کو، لرزتے ہوئے قدموں سے بڑی مشکل سے اس سید زادی کی کہانی سن کے میں واپس چلا، توجہ آیا، زندگی جھنجھوڑ کے رکھ دی۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں بڑے درد کے عالم میں قسم خدا کی وہاں سے اٹھا، بڑا درد سینے میں ان کی بات سن کے، اللہ کرے کہ یہ بات سن کے ہی ہمارے سینے میں تھوڑا سا درد تو ہو جائے غریبوں کے لیے، تھوڑا سا ہی ہو جائے۔ اب اٹھا، کہتے ہیں میں اپنے قافلے میں گیا، احرام کی چادریں اٹھا لی، دیکھنا بھی مجھے اس طرف ذرا میرے بھائی، احرام کی چادریں لے لی، جو سامان تھا لے لیا، سواری کا جانور بھی لے لیا، جو پیسے اکٹھا کیے تھے وہ بھی جیب میں ڈال لیے، اور ڈال کے میں نے اپنے بھائی سے کہا، ربیع بن سلیمان کہتے ہیں بھائی آپ جائیے حج کو، میں نے اب حج کا ارادہ چھوڑ دیا ہے، میں نہیں جا رہا ہوں۔ ربیع بن سلیمان کے بھائی کہتے کیسی بات کر رہا ہے، لمبا زمانہ روزانہ شام کو مدینے کا ذکر کر کے گزارا ہو اور ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے گزارا ہو۔ کہتے ربیع بن سلیمان میرے بھائی نے حاجیوں کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی کہ میرے بھائی ارے وہ وقت آ گیا، ہم قریب ہیں، مدینہ پہنچ جائیں گے۔ ارے سن تو صحیح کہ جب حاجی کی پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے تو اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت جب حاجی کی پہلی نظر غلاف کعبہ پہ پڑے جو دعا کرے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور حاجی اس حال میں واپس پلٹتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اتنی بڑی سعادت جبکہ تیرے پاس پیسے بھی ہیں، اور 50 سال کی بڑی مدت کے بعد ایک ایک آدھا آدھا پیسہ جمع کر کے تو نے پیسہ جمع کیا، اور اب کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جا رہا ہوں۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے کوئی جواب نہ دیا، ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے کہ صاحب غریب کو دے رہے ہیں اور سیلفی لے رہے ہیں پہلے اس کے ہاتھ میں پکڑا کے، یہ زمانہ نہیں تھا، اللہ معاف کرے، اب تو یہ سیلفی کی بیماری مدینہ اور حرم کعبہ میں بھی بہت نظر آ رہی ہے۔ ادھر ریئل کعبے کو نہیں دیکھ رہا ہے، ایسا کر کے اس میں دیکھ رہا ہے، کمال ہو گیا بھائی، کہاں پہنچا تھا، کیسے دربار میں، اللہ کی قسم، وہاں جا کے بھی سیلفی، اس میں دیکھ رہا کعبہ، اس میں ہوں کہ نہیں ہوں ساتھ میں، اللہ اللہ، جہاں سانس لینا بھی بے ادبی کے ساتھ بہت بڑا گناہ ہے، وہاں جا کے یہ حال، ہاں ناجائز ہے، ہمارے گھر میں ناجائز ہے، ہمارے شہر میں ناجائز ہے، وہ ناجائز کام ہم نبی کے دربار میں جا کے کر رہے ہیں، واہ واہ واہ۔ علماء کرام سے پوچھو تو صحیح، سب تھوڑی کہتے ہیں کہ فوٹو کھینچنا جائز ہے، حدیث پاک اللہ کے نبی کی ہے، تصویر بنانے والی قوم سب سے زیادہ مطلب یہ کہ لعین قوم ہے، بدترین قوم ہے، سب سے خطرناک عذاب ہوگا اس قوم کو جو تصویر بناتی ہے، اور یہ کام ہم جو سب سے برا ہے، جو ہمارے گھر میں برا ہے، وہ برا کام ہم نبی کے گھر میں جا کے کر رہے ہیں۔ ہماری سن ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں آیا، میں نے سارا احرام کی چادر لی، سواری کا جانور لیا، جو بھی کپڑے تھے وہ پھٹے پرانے وہ بھی لے لیے، اور جو درہم تھے میں نے 600 درہم اکٹھا کیے تھے، کتنے؟ ذرا بولے زور سے بولے کتنے تھے؟
600 درہم 50 سال کی لمبی عمر میں اکٹھا کیے حج کو جانے کے لیے. اب وہ درہم بھی میں نے لے لیے اور میں قافلے کو سلام کر کے چلا گیا. وہ لوگ مجھے باتیں کرتے ہوئے رہ گئے, کیسا بندہ ہے, کتنا وہ ہے, یہ ہے جو جی میں آیا. سب نے کہا لیکن میں نے کسی کا نہ سنا. اور دیکھو اس کلیجے کو دیکھو, گالیاں سن لی اپنے بھائیوں کی, مگر یہ نہیں بتایا کہ میں جا کہاں رہا ہوں, یہ نہیں بتایا کہ میں کر کیا رہا ہوں. آج تو ہم بلا وجہ میں چھاپے پھرتے, بلا وجہ میں. ارے یار اس بار تو ہم نے عمرہ نہیں کیا, غریب کی مدد کرتی سر. واہ واہ. ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں سیدھا کوفے کے بازار میں گیا. میرے بھائی توجہ ادھر, بازار میں گیا, 100 درہم کا کپڑا خریدا, 100 درہم کا آٹا خریدا. بولو محبت سے ذرا, یہ معمولی نہیں ہے. 100 درہم کا کپڑا, 100 درہم کا آٹا, گاڑی میں بھر کے جائے گا اتنا ہے, گاڑی بھر جائے, لاری بھر جائے, اتنا سامان میں نے کوفہ کے بازار سے خریدا. 100 درہم کا کپڑا, 100 درہم کا آٹا. اب یہ رکھنے کے بعد میں گھر, یعنی یہ سامان بھر کے سیدھا سید زادیوں کے دروازے پہ چلا گیا. سبحان اللہ. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ کہ وہی مسافر ربیع بن سلیمان آیا ہے. اب کیا چاہتا ہے؟ اس بی بی نے کہا, سید زادی نے کہا, نبی کی بیٹی نے کہا, اب کیا چاہتا ہے؟ کہ تھوڑا سا نذرانہ لے کے آیا ہوں, قبول کر لیں. اور بولے مچل کے محبت سے کہا میرے بھائی بس یہ تھوڑا سا حقیر سے نظر آنا ہے, قبول کر لے. اب جب وہ دروازہ کھلا, اندر لے جا کے اس نے کپڑا اتارنا شروع کیا, ڈھیر لگ گیا کپڑے کا. جب آٹا رکھنا شروع کیا, ڈھیر لگ گیا. اللہ کی قسم, اللہ توفیق دے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس نظارے کو عالم تصور میں بھانپ سکے. حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں جب میں نے یہ ڈھیر لگایا نا, تو وہ سید زادی مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی, منہ چھپا کے آنسو بہا رہی تھی. اور جب میں نے کہا کہ بی بی ادھر تو نظر کرے ذرا, اس نے جب میری طرف دیکھا, آنسو بہ رہے تھے, ہونٹ کانپ رہے تھے, اور جذبات بے قابو ہو رہے تھے. لرزتے ہوئے ہاتھ اس میں آسمان کی طرف اٹھائے, اور اٹھانے کے بعد کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عرض کرتی ہے, میرے مولا جس نے میری مدد کی ہے تو اس کی دنیا میں مدد فرما دے, اسے حج کا ثواب عطا فرما دے, اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے. غور کیا آپ نے؟ ربیع بن سلیمان نے تو نہیں بتایا تھا میں حج کو جا رہا ہوں, مگر سید زادی نے کیا کہا, اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے, اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے, اور جو تو نے ہم پہ خرچ کیا ہے اس سے بہت زیادہ بہتر بدلہ عطا فرمائے. 4 بیٹیاں تھی, 4 توجہ ادھر, سب نے الگ الگ دعا دی, اور قسم خدا کی ایسے ٹوٹے وقت میں دعائیں عرش اعظم کو بھی ہلا دیتی ہیں, سمجھے. اب ایک بڑی بیٹی آئی, اس نے کہا, اللہ اے ربیع بن سلیمان, اللہ تجھے تیری ساری خطاؤں کو معاف فرمائے, اور تجھے جو تو نے ہمیں دیا اس سے دگنا اجر عطا فرمائے. تیسری لڑکی آئی, دوسری لڑکی آئی, اس نے اس طرح دعا دی, یا اللہ جس نے ہمیں جو دیا ہے تو اس سے زیادہ ہی سے عطا فرما دے. تیسری لڑکی آئی, اس نے دعا دی, بڑی پیاری دعا دی, اس نے کہا, یا اللہ جس نے ہماری مدد کی ہے تو اس کا حشر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ فرما دے. چوتھی لڑکی سب سے چھوٹی, اس نے دعا دی, اس نے کیا دعا, چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, اس نے دعا دی, اللہ جس نے ہماری مدد کی ہے, ہمارے پیٹ کا انتظام کیا ہے, کپڑوں کا انتظام کیا ہے, مدتوں کے بعد نیا کپڑا دیکھنے ملا ہے, اللہ اکبر, سالوں کے بعد نیا کپڑا دیکھنے ملا ہے, یہ ہمارے لیے مولا جس نے ہم پہ رحم کیا ہے, جلدی 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 اس کا بدلہ عطا فرما دے, جلدی سے جلدی اس کا بدلہ عطا فرما دے. ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے ان کے حوالے کیا, وہ 400 درہم, 100 درہم کا کپڑا, 100 درہم کا آٹا, 400 درہم وہ بھی دے دیے. اللہ کچھ نہ چھوڑا. کیسے اکٹھا کیا تھا؟ 50 سال میں جوتیاں سی سی کے. اللہ اکبر. یہ وہ حج ہے, یہ وہ انسان ہے اللہ کی قسم کہ دعا کر دے تو جہنمی بھی جنتی بن جائے. زور سے بول دے ذرا محبت سے میرے بھائی. ذرا آپ دیکھیں تو صحیح, آپ نے بہت سارے بیان سنے ہوں گے یہ ہمدردیوں کے, آپ ذرا اندازہ لگائیں. ربیع بن سلیمان کوئی جان نہیں پہچان نہیں, بس یہ کر کے واپس پلٹے, اور پھر آپ کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ شہر گاؤں میں جاؤں گا, شہر میں جاؤں گا, لوگ تانا دیں گے, برا بھلا کہیں گے, کہاں تک چھپاؤں گا میں اس عمل کو, اس لیے میں جاؤں گا ہی نہیں اپنے شہر. یہیں رہ کے جب حاجی پلٹ کے 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, 1 سال بعد جب واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ ہی اپنے شہر جاؤں گا, یہیں رہوں گا, واپس نہیں جاؤں گا. اب آپ کہتے ہیں میں وہیں کوفے کے بازاروں میں گھومتا رہتا اور بس قافلوں کا انتظار کرتا رہتا. دن ہفتوں میں, ہفتے مہینوں میں گزر گئے, روزانہ یعنی راستے کے کنارے آ کے بیٹھتا, قافلوں کا انتظار کرتا, اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب دیار حبیب سے قافلے پلٹنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. اور جب پہلا قافلہ میرے سامنے آیا, حاجیوں کا قافلہ, میں انہیں دیکھ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, اس لیے کہ میں مدینہ نہ جا سکا تھا. اب ان جانے والوں کو پلٹ کے آتا ہوا دیکھ رہا تھا. میں جلدی سے آگے بڑھا کہ انہیں دعائیں دوں, ان کے ہاتھ چوموں, ان کے قدموں کو بوسا دوں, اور ان کے آنکھوں میں گنبدی خضرا کی بہاریں دیکھوں. آپ کہتے میں آگے بڑھا, ایک حاجی کا ہاتھ پکڑا, اور میں نے کہا اب توجہ ادھر, اب گفتگو شروع ہو رہی ہے. ہر ایک بندہ توجہ ادھر رکھے, آس پاس میں آپ اپنے دیکھیں. ربیع بن سلیمان کہتے میں اس کے پاس گیا, قافلے کے پاس گیا, ایک حاجی کا
کا ہاتھ پکڑا چوما اور میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو کہتے کہ قسم پروردگار کی ان کی آنکھوں میں خانہ کعبہ کے جلوے نظر آ رہے تھے, گنبد خضرا کی بہاریں نظر آ رہی تھی. میں ہاتھوں کو چومتا اور کہتا او اللہ کے بندو, اے خوش نصیبو, اللہ تمہارا حج قبول فرمائے, جو تم نے خرچ کیا اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. اب میں اس طرح سے سب کو دعائیں دیتا جاتا. ایک حاجی کے ساتھ جب پہنچا, توجہ ادھر, ایک حاجی کو جب میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول فرمائے, اے خوش نصیب اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے, اس حاجی نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا یہ دعا کس کی ہے؟ توجہ ادھر, یہ دعا کس کی ہے؟ نبی بن سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا یہ اس بد نصیب کی دعا ہے جو مدینے کا ارادہ کر کے چلا تھا مگر جا نہ سکا, بیچ میں ہی رہ گیا. تو اس حاجی نے کہا اللہ کی قسم جھوٹ مت بول, جھوٹ مت بول, میں نے تجھے عرفات میں اپنے ساتھ دیکھا ہے, مینا میں اپنے ساتھ دیکھا ہے, مزدلفہ میں اپنے ساتھ دیکھا ہے, میں نے تجھے قسم پروردگار کی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ یا رسول اللہ, میں نے تجھے دیکھا ہے. جھوٹ بول, ہاتھ پکڑ لیا. نبی بن سلیمان کہتے ہیں میں شرمندہ ہو گیا, کیسے کہوں کہ میں تو یہاں سے ہلا ہی نہیں ہوں, اور یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے, اور وہ جو حج کر کے آ رہا ہے, جس کی آنکھوں میں جلوے نظر آ رہے ہیں, چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے. نبی بن سلیمان کہتے ہیں کہ بہرحال میں ان سے ہاتھ چھڑا کے واپس گیا اور میں نے دعا کی, کیا مولا کیا میرے اوپر بھی تیرا کرم برس گیا ہے؟ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا, نبی بن سلیمان کہتے ہیں میرے گاؤں کا قافلہ بھی آ گیا. سبحان اللہ. میں جلدی سے دوڑا اور میں اپنے جو ہمارے گاؤں کے حاجی تھے ان کا ہاتھ پکڑا جو مجھے پہچانتے تھے, اور میں نے یہی دعا دی, او خوش نصیبو اللہ تمہارا حج قبول فرمائے, تم نے جو خرچ کیا اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. اب جیسے ہی آپ نے یہ دعا دی نا, اس حاجی کا چہرہ بدل گیا. اس نے کہا نبی مسلمان کیا معاملہ ہے؟ کہ کچھ نہیں ہے, بس اللہ آپ کا قبول فرمائے. یہ ہاتھ چھوڑا, دوسرا پکڑا, اسے بھی یہی دعا دی, تیسرے کو یہی دعا دی, چوتھے کو یہی دعا دی. آپ یہ دعا دیتے جاتے ہیں اور سب کے چہرے بدلتے جا رہے ہیں کہ اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا بات کر رہا ہے؟ نبی بن سلیمان کیا کہہ رہا ہے؟ اتنے میں ایک حاجی نے کہا میرے بھائی تو یہ دعا کس لیے دے رہا ہے؟ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم حرم کعبہ کو دیکھ کے آ رہے ہو, حج ادا کر کے آ رہے ہو, میں بدنصیب یہی رہ گیا ہوں. تو وہ سب کے سب کہتے ہیں نانا ربی بن سلیمان قسم پروردگار کی, مکہ میں ہر جگہ تم ہمارے ساتھ تھے, مدینہ میں ہر جگہ ہمارے ساتھ تھے. ہاں بس اگر ساتھ نہیں تھے تو جب ہم مدینے سے چلے ہیں جب سے نہیں دیکھا ہے ہم نے تمہیں, اور اب یہاں آ کے دیکھا ہے, ورنہ ہر جگہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ تھے. ہر حاجی کہہ رہا ہے, ہر حاجی کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ تھے, ہر جگہ, سوتے ٹائم, بیٹھتے ٹائم, کھاتے ٹائم, مینا میں, مزدلفہ میں, حرم میں, اور نبی کے مزار پہ. سبحان اللہ, ہر جگہ ساتھ تھے. مکہ سے جب مدینہ چلے اس وقت بھی ساتھ تھے. اور ربی کہتے ہیں میں کیسے مان جاؤں کہ میں ساتھ تھا؟ 1 منٹ زیادہ ہو جائے گا, پریشان تو نہیں ہوں گے؟ ہیں سوئی وہیں چلے گی نا, دل میں تو نہیں چلے گی. ہیں زور سے بولتے محبت سے. ارے میرے بھائی یہ بہت گہرا جب کانٹیکٹ ہوتا ہے تب جا کے یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, محبت سے کہیں سبحان اللہ. ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا, ان کی باتوں کی, کوئی ادھر سے کہتا کوئی ادھر سے کہتا, تو بھی تو ساتھ تھا, کیسی بات کر رہا ہے؟ اتنے میں ایک حاجی, بزرگ حاجی آئے اور انہوں نے کہا اے ربی بن سلیمان ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ کی قسم تم بھول گئے جب ہم نبی کے مزار پہ حاضر ہوئے تھے تو نبی کے مزار پہ حاضر ہونے کے بعد جب ہم وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو میں تمہارے ساتھ میں کھڑا تھا, تم نے مجھے دیکھا تھا, میں نے تمہیں دیکھا تھا. ایسا نہیں کہ میں نہیں دیکھا, تم نے بھی مجھے دیکھا تھا. اور پھر وہ بوڑھا کہتا ہے وہ سنو ہاں ایک چیز اور ہے, وہ وہاں سے جب ہم باہر نکل رہے تھے تو مجھے وہ دروازہ بھی یاد ہے جس سے طور میں باہر نکلے تھے. سبحان اللہ. باب جبریل سے ہم باہر جا رہے تھے, نبی کے مزار سے جب نکل رہے تھے, بھیڑ زیادہ تھی, اس بھیڑ کی وجہ سے تمہارے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی. سبحان اللہ, ایک تھیلی تھی اور اس تھیلی پہ تمہارا نام لکھا ہوا تھا. وہ تھیلی تم نے مجھے دے دی تھی کہ ذرا سنبھال لو اس تھیلی کو, وہ تھیلی میں اب تک سنبھالے ہوئے ہوں. سبحان اللہ, اور تیرا نام لکھا ہے. اور پھر اس نے سامان ٹٹولا, لے یہ پکڑ اپنی تھیلی. سبحان اللہ, یہ پکڑ اپنی تھیلی, دیکھ تیرا نام ہے اس پہ لکھا ہوا. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں میں اسی حالت میں تھا کہ قسم خدا کی اس تھیلی کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. آپ اسی حالت میں, یہ ہوا کیا, یہ معاملہ کیا, یہ کیسے, یہ کیوں؟ بس رات آ گئی, اپنے بستر پہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد بستر پہ گیا, سو گیا. آپ ماتے کی آنکھیں یہی سوچتے سوچتے بند ہو گئی, یہی سوچتے سوچتے نیند آ گئی. آخر معاملہ ہے کیا, یہ گتھی سلجھے گی کیسے؟ اب میں یہ سوچتے سوچتے سو گیا. جیسے ہی ماتے کی آنکھیں بند ہوئی, قسمت کی آنکھیں کھل گئی. میری قسمت کا ستارہ طلوع ہو گیا, میری مقدر کا آفتاب کربٹنے کے یعنی جاگ اٹھا. معاملہ یہ ہوا کہ جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی, میرے خواب میں نبی تشریف لے آتے ہیں.
آپ کہتے ہیں میں دوڑا نبی کی طرف اور میں نے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، سلام کیا، قدموں کو چوما، میرے نبی نے مسکرا کے میرے سلام کا جواب دیا، مسکرا کے جواب دیا۔ نبی ایسے ہی نہیں مسکراتے میرے بھائی، میرے سلام کا نبی نے پہلے مسکرائے پھر جواب دیا اور پھر ارشاد فرمایا، جملہ نوٹ کریں میرے بھائی، پھر ارشاد فرمایا ربی سلیمان اب مان بھی جاؤ یہ سارے گواہ ہم نے ہی تو بھیجے ہیں۔ اللہ سارے گواہ ہم نہیں تو بھیجے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں حضور کیا مسئلہ کیا ہے بتا تو دیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سن، تو نے جو میری بیٹی کی مدد کی تھی نا، سبحان اللہ، کہاں مدد کی تھی؟ اور ایک بات یاد رکھیں یار، اگر جاتے تو گنبد و مینار دیکھتے، نہ گئے تو نبی کے چہرے کا دیدار کر رہے، سبحان اللہ ہے۔ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ تو نے جو میری بیٹی کی مدد کی ہے، سبحان اللہ، یہ جملہ نبی کا بڑا گہرا ہے میرے بھائی، تو نے جو میری بیٹی کی مدد کی ہے۔ اور سن، کوئی ہمارے خاندان پہ مدد کرے نا، ہم یہ ادھار زیادہ دیر رہنے نہیں دیتے، سبحان اللہ، یہ ادھار لمبا نہیں چلتا ہے۔ جب تو نے مدد کی تھی میں دیکھ رہا تھا، جب میری بیٹی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو اس نے ہی نہیں اٹھائے تھے، اس کے نانا نے بھی ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، مولا جس نے میری بیٹی کی مدد کی ہے بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ میرے ہاتھ نیچے نہ آئے تھے، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا اور تیری صورت پر ایک فرشتہ پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے، اور ارشاد فرمایا، آپ جملہ نوٹ کریں کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کچھ مت کرنا، قیامت تک جب بھی حج کا مہینہ آئے ربی بن سلیمان کے لیے حج کیا کرنا۔ کسی تسبیح کے لیے تجھے پیدا نہیں کیا ہے، کسی تلاوت یا عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تجھے ربی بن سلیمان کے حج کے لیے پیدا کیا۔ اب بتاؤ تو صحیح یہ کمال کیوں ہوا؟ غریب کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ اور آج تو حاجی ایسے جا رہے ہیں کہ غریبوں کی تو دعوت بھی نہ کھلا رہے بھیا آ کے، ہے نا، دعوت بھی اپنے لیول کی چل رہی ہے۔